مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد، میرے معزز طالب علم ساتھیوں دوستو، آج 19 ستمبر 2023 بروز منگل ہے، اور میں آپ کے یہاں مرکز اہل حق جامعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میلسی ضلع وہاڑی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا قاری محمد یاسین دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر ان کے جامعہ میں تقریب انعامات میں موجود ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سارے وہ لوگ ہیں جن کے قدموں تلے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو آدمی طلب علم کے لیے سفر فرمائے تو اللہ پاک کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے۔ تو یقیناً اس بیان میں مکمل ہمیں صداقت بھی نظر آ رہی ہے اور ایمان بھی ہمارا اس پر ہے۔ تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اس دفعہ سہمائی امتحان پورا کیا ہے، اور اس سہمائی امتحان میں یہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ مکمل انعامات ہیں جو آپ کو ابھی دیے جائیں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے اس انعامات کے سلسلے میں کہ یہ اول دوم سوم کی پوزیشن ہے، اور یہ اول دوم سوم کی پوزیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ نہیں ہے جو عام حالات میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اول 80 سے اوپر والے کو کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں مجھے سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 95 سے لے کر 100 کے درمیان نمبر لینے والا ہر کتاب میں اگر نمبر لے گا تو ہر کتاب میں اول ہوگا، اور پھر 91 سے 95 والا دوم ہے، اور 90 کے لگ بھگ کے معاملات میں درجہ سوم کی پوزیشن ہے۔ تو یہ اسٹینڈرڈ میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں سنا۔ اللہ حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری گفتگو الحمدللہ پوری دنیا میں نشر ہوتی ہے، ملینز آدمی اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ سب تک یہ بات آ رہی ہے۔ میں الحمدللہ شرق تا غرب گھومتا ہوں، اس طرح کا ماشاءاللہ نظام اور میکینزم یہ پاکستان میں قابل تقلید بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ ابھی آپ میں انعامات ہوں گے، تو ایک دو باتیں میں آپ کے پڑھائی کے سمجھانے کے حوالے سے عرض کیے دیتا ہوں۔ جب آپ کتاب پڑھیں تو اس وقت استاد کے پاس بیٹھنے سے پہلے ایک دو کام بندہ کر لیں۔ نمبر 1، خود اپنے پڑھنے والے سبق کو ایک دفعہ دیکھ لیں، چاہے آدھا سمجھ آئے، چاہے پورا سمجھ آئے، چاہے کچھ نہ سمجھ آئے۔ یہ عادت بنائیں، ایک دن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں مطالعہ، پہلے پڑھ لیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ اے میرے اللہ، میں آپ کے دین، آپ کے نبی کی بات پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں، تو میرے استاذ محترم کی زبان سے وہ باتیں ارشاد فرمائیو جو میرے لیے بہتر ہوں۔ یہ دو بات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پڑھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مطالعہ اس نیت سے کریں کہ جو مجھے سمجھ آیا میں اس پہ عمل کروں، اور پھر جب استاد سے سنیں تو جو بات آپ نے استاد کی سمجھ کے علاوہ سمجھی ہو اس کو چھوڑ دیں، استاد کی باتیں لے لیں۔ یہ ایک کام ہو گیا، پھر سبق والا دوسرا ہو گیا۔ پھر تیسرا کام اس کا تکرار ہے، دہرانا ہے۔ جب بات دہرائی جاتی ہے تو پھر بندے کو یاد ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ مدرس کامیاب مدرس ہے جس نے دوران طالب علمی تکرار کرایا ہے، جو اپنے طلباء کو تکرار، جسے ہم ریوائزنگ کہتے ہیں، دہرانا کہتے ہیں، یہ جس نے کرایا ہے وہ کامیاب مدرس ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ آج یہاں بیٹھے ہیں، کل آپ یہاں بیٹھیں گے، کل آپ یہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں میں اپنے معاملات کو تعلیم پہ خرچ کریں، اپنے اوقات کو تعلیم پہ خرچ کریں۔ میں تو اس حد تک ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ اگر میں بھی کسی ضلع میں آؤں تو آپ اپنا سبق چھوڑ کے ہمارے جلسے میں نہ آئیں۔ ہم جلسے طلباء کے لیے نہیں کرتے، ہم جلسے عوام کے لیے کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ طلباء کرام اپنے سبق پڑھیں۔ اگر آپ سبق کے دوران جلسے اٹینڈ کریں گے تو جب آپ کے جلسے اٹینڈ کرنے کی ذمہ داری آئے گی تو پھر سبق تو نہیں پڑھا ہوگا۔ تو اس لیے اب آپ اپنے اسباق کو پڑھیں۔
نمبر 1۔ نمبر 2، سبق پڑھنے میں بعض اوقات طالب علم کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار میں کند ذہن ہوں، میرا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے، انگلش میں کہتے ہیں ووکیبلری اسٹرانگ نہیں ہے، میری قوت حافظہ مضبوط نہیں ہے، تو بس میں کچھ نہ کچھ برکت کے لیے یاد کر رہا ہوں۔ یہ دماغ اپنا صاف کرنا، یہ ہمیں یا ماحول بنا کر دماغ دے رہا ہے، یا ویسے ہی بندہ سستی کا شکار ہوتا ہے، یا دوست یار کہہ دیتے ہیں یا گھر والے کہتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنا عقل مند آدمی کا دماغ اللہ نے اس کو سر میں رکھ کے دیا ہے نا، اتنا دماغ عام بندے کو بھی دیا ہے۔ یہ نہ کہو میں کند ذہن ہوں، کند ذہن کوئی نہیں ہوتا، یا بندہ عقل مند ہوتا ہے یا پاگل ہوتا ہے، درمیانی والی ترتیب نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے درمیان والا راستہ نکالا ہوا ہے بھئی یہ عقل مند بھی نہیں ہے لیکن کند ذہن ہے، نہ، اس میں ایک کمی ہے۔ وہ کمی یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر سستی کی چادر اوڑھ رکھی ہے، ورنہ اس کو ذہن بھی اللہ نے اتنے وزن کا دیا ہے جتنے باقیوں کو دیا ہے۔ میں سمجھانے کے طور پہ آپ کو کہتا ہوں، اگر عقل مند آدمی کے دماغ میں وزن دماغ کا اگر آدھا کلو ہے نا، تو دوسرے کا پاؤ نہیں ہے، اس کا بھی اتنا دماغ۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، آپ حضرت فخر الدین رازی رحمہ اللہ کو اس کا تاج پڑھ لینا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم نے سمجھا۔ ہاں، جب آپ اپنے دل کو سمجھائیں گے کہ میں کن ذہن نہیں ہوں، میں یاد کر سکتا ہوں، آج تک سست تھا، سستیاں ختم کر رہا ہوں، ذہنی طور پہ بھی کلاس میں بیٹھوں گا، جسمانی طور پہ بھی کلاس میں بیٹھوں گا، پھر آپ کو سبق خود بخود یاد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا، اساتذہ بھی بعض اوقات گپ شپ میں اس کو کہتے ہو یہ تو برکت واسطے ہے، طلبہ بھی اسے کہتے ہو، ہم سارے اس کو چھیڑتے۔ لیکن ایک دن اللہ والے ہمارے یہاں ایک تشریف لائے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، وہ انہیں آ کر اس طرح گفتگو کی جیسے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہاں یہ بات کی کہ لڑکو یہ اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم کند ذہن ہو، بس تم نے اپنے اندر صلاحیت کو نکھارا نہیں ہے، آج کے بعد نکھارنا شروع کرو، اور اگر کتاب مشکل لگے تو 3 دفعہ دماغ پہ انگلی مار کے کہو آسان ہے میں یاد کروں گا، آسان ہے میں یاد کروں گا، آسان ہے میں یاد کروں گا، منواؤ دماغ کو۔ اس لڑکے نے اسی پر محنت کی، وہ جب کتاب کھولتا اپنے دماغ پہ یوں لگاتا ہاتھ اور کہتا ہے سوکھائی کو میں یاد کر کے لکھے سا، ہم اس پہ ہنستے، کمل گلے کو تے کو کیسے یاد تھی دیے، اس طرح کر کے ہم ہنستے۔ حضرت امتحان میں وہ بندہ پوزیشن ہولڈر بنا ہے۔ پھر ہم نے سمجھا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، تو بھائیوں پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں تمہیں سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک لڑکا تھا، وہ زنان خانے میں رہا، یعنی عورتوں میں پلا بڑا، عورتوں میں رہا، تو اس میں عورتوں والا مزاج آ گیا۔ عورت کی مزاج کیا ہے؟ مرد جری ہوتا ہے، عورت اتنی جری نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ میں عورت کی مخالفت کر رہا ہوں، وہ بندہ بھی جری نہیں تھا، خود کو بزدل سمجھتا، اور یہ وہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ ایک دن شیر آ گیا زنان خانے میں، فیملی ہاؤس میں شیر نے چھلانگ لگائی تو عورتیں چیخ پڑیں مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ وہ آئے اور اس شیر کو پکڑے، ہمیں بچائے۔ تو یہ لڑکا جو خود مرد تھا لیکن اپنی مردانگی گویا چھپائے ہوئے عورتوں میں پلا بڑا ہے، تو یہ بھی چیخ رہا تھا مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، حالانکہ خدا دا بندہ تو ہی مرد ہے۔ وہ کہہ رہا مرد کو بلاؤ، تو وہ کہنے لگا جو طالب علم خود کو کند ذہن سمجھتا ہے وہ بھی یہ مرد کو بلاؤ والا حال ہے۔ تو آپ سب کا عقل ایک جیسا ہے، آپ سب کا حافظہ ایک جیسا ہے، بس فرق یہ ہے عقل مند وہ ہے جس نے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لایا ہے، کند ذہن وہ ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کو سستی میں چھپایا ہوا ہے۔ تو اپنی سستی ختم کر دو۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، بلکہ تیسری اور آخری بات، جس طالب علم کو سبق یاد ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حافظے کی صلاحیت دی ہے، تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے یہ نعمت بڑھ جائے گی، اور ڈرو نہیں۔ اور جس کو سبق یاد نہیں ہوتا ان کی تسلی کے لیے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ مثلا قرآن کریم کا حفظ ہے، 6666 کم و بیش آیات ہیں۔ کسی سے پوچھو تمہیں گنتی آتی ہے؟ میں یہاں کسی ایک لڑکے کو کھڑا کروں نا میں گنتی سناؤں، یقین مانے وہ سناتا سناتا چلا جائے نا، میں چلو رعایت کرتا ہوں 10,000 تک تو آسانی سے سنا لے گا، اٹکے گا نہیں۔
آسانی سے 10,000 گنتی، ورنہ تو ہم لاکھ تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب 10,000 گنتی کے لفظ یاد ہوتے ہیں، 6,000 قرآن کی آیتیں یاد کیوں نہیں ہوتی؟ مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے دل کو نکھارا نہیں، ہم نے اپنی صلاحیت بروئے کار لائی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں میں اللہ حافظ ہوں، ناظر خان کو اللہ حافظ کہتے ہیں نا، حافظ نہیں ہوں، لیکن میں اگر اسلامی غیرت اور جرت کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے مکمل حفظ ہو جائے گا کچھ عرصے میں۔ میں نے خود کو دیکھا ہے، سورۃ احزاب سورت نمبر 33، یہ ایک بار مجھے یاد کرنی تھی کسی وجہ سے، مولانا حضرت شیخ اس کے 9 رکوع ہیں، میں نے 9 گھنٹے میں یاد کیے، 9 رکوع، ایک رکوع 1 گھنٹے میں۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ قرآن کریم کے 540 رکوع ہیں، 540 تو چند دن کے گھنٹے بنتے ہیں، لیکن یار 6 ماہ بھی رکھ لو تو قرآن یاد ہو جائے گا۔ چلو سونا جاگنا بھی ہے، باقی لوازمات اور تقاضا بھی ہے، تو یاد ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو کہتا ہوں جو کند ذہن خود کو سمجھتے ہیں، آپ سوچیں مجھے 10-10 ہزار 50-50 ہزار تک گنتی آ سکتی ہے، تو کتاب کون سی مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، پوری بات کا خلاصہ، جب امتحان آپ سے لیا جا رہا ہو ڈرا نہ کرو۔ کیوں؟ آپ ڈرتے کیوں ہو؟ اگر امتحان لینے والا آپ سے کتاب سے باہر سوال کرے تو آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس سوال کے مکلف ہی نہیں ہیں، آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو باہر کتاب خارج کتاب سے پوچھے گا آپ اس پہ شرمندہ نہ ہوں، اور اگر داخل کتاب سے پوچھے گا تو آپ بتا دیں کیونکہ آپ نے پڑھا ہے۔ ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرے نہیں۔ ہماری بخاری ثانی کا امتحان تھا، ایک واقعہ اس کا سناتا ہوں اور ایک آپ کو اپنی نحو میر کے واقعہ سنا دوں۔ میرے نحو میر کے امتحان میں ہمارے استاد جی نے اپنے استاد جی کو بلایا، وہ تشریف لائے، طلبہ ہم کل ملا کے ہوں گے تو 13-14 ہوں گے میرے خیال میں، ہم ایسے لائن میں بیٹھ گئے، ایک سے سنا، دوسرے سے، تیسرے۔ جب میری باری آئی تو حضرت اس وقت جملہ انشائیہ کا سوال فرما رہے تھے۔ مجھے کہا جملہ انشائیہ کتنے اقسام پر ہے؟ میں نے کہا جی 10۔ سناؤ۔ میں نے کہا امن استفہام تمنی ترجیح کود ندار قسم تعجب۔ مجھے کہتے ہیں تو تب 5 سنائیں، ڈا نہیں ولا سنا۔ میں نے کہا امن استفہام تمنی ترجیح کود ندار قسم تعجب۔ اوے ہولے ہولے سنا، آہستہ آہستہ رک رک کے۔ میں نے کہا امر نہیں استفہام تمنی ترجی عقود ندا عرض قسم تعجب۔ اچھا اچھا پتر تے کو آند ہے، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ مجھے میرے استاد نے بات سنائی تھی کہ ممتحن کی عزت ضرور کرنا، پر اس سے اس بارے میں ڈر رکھنا کہ وہ پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا، بھائی اس کتاب کے اندر سے پوچھا تو سنا دیں گے، باہر سے پوچھا تو ہم سوال کے مکلف ہی نہیں، ہم پابند ہی نہیں۔ اس وجہ سے ذہن حاضر تھا۔ ذہن کے 80 خلیے ہیں، 80 خلیے۔ جب آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں یا زیادہ خوف میں ہوتے ہیں، اس میں 40 خلیے کام کرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بعض ذہن کے ماہرین نے لکھا ہے کہ 60 خلیے بند ہو جاتے ہیں، 20 چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو اور غمی میں کوئی معاہدہ نہیں کرو۔ تو اسی لیے آپ اتنا زیادہ خوشی نہ ہوا کریں، اتنا زیادہ پریشان بھی نہ ہوا۔ اور بخاری ثانی کے امتحان کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ ہمارے بخاری ثانی کے شیخ تھے، انہوں نے پوری بخاری کے امتحان کے لیے اپنے استاد کو بلایا کہ اول دوم دونوں پوچھیں گے۔ طلبہ ڈرے ہوئے تھے سارے، لیکن مجھے اپنے استاد جی کی اولا سے بات یاد تھی کہ یار اگر ان 2 گتوں کے درمیان ہمارے شیخ صاحب نے ہم سے پوچھنا ہے تو ہم نے سنا دینا ہے، اس کے باہر پوچھیں گے تو ہم سوال کے پابندی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ذہن میں رکھا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو امتحان کا جواب دے رہے تھے، تو ابا جی کہتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں سوال کروں؟ میں نے کہا جی آپ فرمائیں۔ کہ جواب دو گے؟ تو کہا جی دوں گا، اگر نہ آیا تو پھر وہ چیک کرنا چاہتے تھے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میرے دماغ میں ایک جواب آیا، میں نے وہ عرض کر دیا۔ میں نے کہا حضرت مجھے جواب آئے گا میں جواب دوں گا، نہیں آئے گا نا تو اتنے کنجوس آپ بھی نہیں ہیں کہ آپ علم کا چھپا جائیں، آپ مجھے سمجھا دیں۔ تو ہمارے استاد جی کے استاد جی تشریف لائے، انہوں نے بخاری ثانی میں مجھے، آپ کو آتی ہے بخاری؟ تو بھائی آتی ہے، کیوں نہیں آتی، ہم نے پڑھا ہے، 1 گھنٹے کی چھٹی بھی نہیں تھی الحمدللہ اس میں، صرف بخاری نہیں پوری سیاستہ کی بات کر رہا ہوں، تو پرابلم ہی نہیں تھا۔ آپ فرمائیے استاد جی پوچھے۔ کہ پوچھو؟ تو میں نے بھی یہی کہا، میں نے کہا حضرت یہ 2 گتوں کے درمیان آپ پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے، اور اگر اس سے باہر پوچھیں گے تو آپ اتنے کنجوس نہیں ہیں کہ آپ علم کو چھپا جائیں، آپ کتمان علم کا جرم نہیں فرمائیں گے۔ تو ان کو بڑا خوش ہوا، تو مجھے کہنے لگے اچھا سنا۔
اچھا ہم نے احادیث، ابواب، تعلیقات یہ چیزیں یاد کی تھی، جیسے جس طرح بندہ میکینزم امتحان کا دیکھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا حضرت ابو ہریرہ جب ایمان لائے تو حضرت ابو ہریرہ نے کن الفاظ میں خوشی کا اظہار فرمایا؟ یہ اللہ جزائے خیر دے حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کو انہوں نے اشعار بخاری پر پوری کی پوری ترتیب ذکر فرمائی ہے. اسی طرح حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے بھی، تو وہ ہمارے سامنے تھے. تو میں نے کہا جی انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا یا لیلۃ من طولھا وعنائھا علی انھا من دارۃ الکفر نجت. تو اس بات پہ انہوں نے مجھے جیب سے پیسے نکال کر انعام دیا تھا. یہ میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ مفتی عبدالواحد کا دماغ 5 کلو ہے اور سامنے والے کا 5 شارک ہے. نہ بابا، آپ کا 5 چھٹاک ہے، میرا 5 کلو ہے. نہیں، ہم ایک جیسا اپنے ماں کے پیٹ سے دماغ لے کر آئے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو پرابلم نہیں ہوگا. ہر بندہ انشاءاللہ کند ذہن نہیں ہے، یا ذہین ہے یا پاگل ہے. اگر پھر بھی آپ خود کو کند ذہن کہتے ہو تو پھر میرا مشورہ ہے نمازیں چھوڑ دو، فرضی غسل کرنا چھوڑ دو، کیونکہ پاگلوں پر نمازیں بھی نہیں ہیں اور فرضی غسل بھی نہیں ہے. تو کملا یملا نا، نہیں آپ نمازوں میں عقل مند ہیں، فرضی غسل میں عقل مند ہیں. 2 اور 2 4، 4 اور 4 8، 8 اور 8 16، 16 16 32 یہ آپ کو آتے ہیں تو پھر آپ عقل مند ہیں. آپ سست ہیں، اپنی سستی کو ختم کر دیں. نہ امام المغفلین بنے، نہ سید القاہلین بنے. آپ بنے تو چست والے بنے، ورنہ خام خاص معاملے کا وقت ضائع ہوگا. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. آ جائیں بیٹا، اب انعامات کے لیے نام لیے جائیں گے، ساتھی آتے جائیں اور انعامات لیتے جائیں. محمد رحمان 2 انعام، محمد یعقوب 2 انعام، محمد عاصم 100 انعام، درجہ رابعہ محمد مدثر طیب 2 انعام، درجہ ثالثہ محمد سلمان اول انعام، محمد شہباز اول انعام، مبارک ماشاء اللہ. محمد انس 2 انعام، درجہ ثانیہ عامہ عبداللہ نثار اول انعام، محمد ابو بکر بلال اول انعام، سہیل احمد 2 انعام، محمد تصور 2 انعام، درجہ اولیٰ کامل محمد معاذ 2 انعام، اعظم طارق 100 انعام، درجہ حمزہ ارشاد اول انعام، محمد جمیل 100 انعام، درجہ اولیٰ دہم سفیان ستار 100 انعام، محمد معاذ 100 انعام، محمد دلشاد 100 انعام، محمد مدثر 100 انعام، محمد حاسن 100 انعام، درجہ اولیٰ نحم سیف الرحمن. کیا نام ہے معاذ؟ آپ کا کیا نام ہے؟ دلشاد. بیٹا یہ پرچی تبدیل تھی، آپ رکھتے سیف الرحمن 100 انعام، درجہ متوسط اصوب طلحہ نثار اول انعام، عبداللہ نثار تو برات نہیں ہیں، تو برات رکھے تھے. عاصم عبدالستار اول انعام، توحید احمد اول انعام، محمد مزمل اول انعام، عبدالرؤوف اول انعام، محمد معاویہ اول انعام، احمد افضل 2 انعام، عمر شہزاد 2 انعام، محمد معبد 100 انعام، مجلس الرحمن 100 انعام، محمد خان 100 انعام، درجہ متوسطہ 2 محمد معاویہ اول انعام، احمد نواز اول انعام، عثمان مجید اول انعام، محمد انس 100 انعام، محمد منیب 100 انعام، محمد فرحان 100 انعام، عبد الرحمن 100 انعام.